میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے ممکن کیا کہ آج شام آپ سبوں کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کی باتیں کر سکیں، اور خاص طور پر علاقہ انچارج جناب پادری شراز صاحب کا شکر گزار ہوں، اور سیشن کا جنہوں نے پاک کلام کی خدمت کے لیے یہاں پر مدعو کیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کلیسیا کے پاسبان انتہائی تجربہ کار اور پڑھے لکھے ہیں، تو بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہی وتیرہ ایمانداروں کا ہونا چاہیے، چونکہ ہم ساتھی مل کر جب آگے بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے کام کو خوبصورتی سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور آج کی عبادت کے لیے جو موضوع چنا گیا وہ بائبل مقدس کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کفارہ۔ دراصل جب ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو شروع سے لے کر بائبل مقدس کے آخری لفظ تک ہمیں اسی چیز پر زور دیا جاتا ملتا ہے کہ یسوع مسیح اس جہاں کے کفارے کے لیے اس زمین پر آئے۔ اب یسوع مسیح کا کفارہ دراصل خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی منصوبہ بنا دیا کہ یہ دنیا جو میں نے بنائی، اس دنیا کے لیے کفارے کا انتظام کرنا پڑے۔ چونکہ جب ہم ابتدا پر غور کرتے ہیں تو خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان سے کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور کرو، لیکن جب گناہ ان کی زندگی میں آیا تو اس گناہ کے ساتھ ہی کفارے کی ضرورت جو تھی وہ پڑی۔ پرانے عہد نامے میں کفارے کے لیے راستہ چنا جاتا تھا، عارضی طور پر گناہوں کی معافی کے لیے راستہ چنا جاتا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی۔ انجیر کے پتوں کے کپڑے بنائے کہ کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں، اپنے گناہ کو چھپا سکیں، لیکن وہ انجیر کے کپڑے ان کو چھپا نہ سکے، چونکہ خداوند کے پاک کلام میں یہ فرمایا گیا کہ گناہ کی معافی کا تعلق خون کے ساتھ ہے، اور خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی ممکن نہیں۔ تب خداوند نے، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس خدا نے آدم اور حوا کے لیے برے ذبح کیے اور ان کے چمڑے کے کرتے ان کو بنا کر پہنائے اور ان کے گناہ کو ڈھانکا، اور تب سے زمین پر انسانی زندگی جو آگے بڑھ رہی ہے وہ گناہ کی مرتکب ہوئی اور گناہ میں غرق ہوتی جا رہی۔ اب یہ گناہ کا کفارہ جو ہے مختلف طریقوں سے پرانے عہد نامے میں دیا جاتا رہا۔ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا کفارہ دیا جاتا، کبھی جانوروں پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں کو ان میں کنورٹ کیا جاتا کہ ہمارا کسی طرح سے بھی کفارہ ہو سکے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کفارہ خون بہائے بغیر ممکن ہی نہیں۔ خون بہائے بغیر
گناہوں کی معافی ممکن نہیں۔ اور جب آدم اور حوا کے بچوں نے خداوند کے حضور قربانی پیش کی تو اسی کی قربانی قبول کی گئی جس میں برے کا خون شامل تھا۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں سے خون کی ریکوائرمنٹ کرتا رہا۔ بزرگ ابراہیم سے کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو لے اور اسے میرے حضور گزران دے۔ ایمان کا سورما ہمارا جد امجد بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کوہ موریا کی طرف چل دیا، خدا کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا، اور وہاں پر خدا نے برا مہیا کیا جس کی قربانی دی گئی، اور وہ آج بھی یادگار کے طور پر بہت سے مذاہب میں منائی جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں بیان ہے کہ خون کفارے کے لیے خداوند کی طرف دیا جاتا رہا۔ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا تو ان کو نکالنے کے لیے مصریوں پر خدا نے آفتیں بھیجی، پہلی آفت، دوسری آفت، 10ویں آفت جب ان پر آئی تو خداوند نے کہا کہ تمام پیلوٹوں کو میں مار دوں گا، لیکن ساتھ ہی خدا نے راستہ دے دیا کہ وہ جن کے دروازوں پر برے کا خون لگا ہوگا، جن کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوگا، میں ان گھروں کو، ان کے پیلوٹوں کو اور ان کے جانوروں کے پیلوٹوں کو چھوڑ دوں گا، باقی سب کو میں مار دوں گا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ نکلو، جلدی یہاں سے نکلو، اور تب وہ مصر کو چھوڑ کر نکلے اور کفارے کے طور پر جانوروں کو خدا کے حضور پیش کرتے رہے۔ احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں بیان ہے کہ کاہن سال میں ایک دفعہ خاص لباس پہن کر پاک ترین مقام میں جاتا اور جانور کا خون خدا کے سامنے قربانی کے طور پر، کفارے کے طور پر پیش کرتا، تاکہ انسان کے گناہوں کو، قوم کے گناہوں کو ڈھانکا جا سکے۔ چونکہ کفارہ لفظ جو ہے یہ کفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے اوپر پردہ ڈال کر اسے ڈھانک دینا، اور کفارہ ادا کیا جاتا تھا کہ گناہوں کی معافی ہو سکے۔ احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں بیان ہے کہ کاہن پہلے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے خدا کے حضور قربانی گزران تھا، اور پھر اس کے بعد 2 برے لیے جاتے، ایک کو ذبح کر کے اس کا خون خداوند کے مذبح پر پھینکا جاتا، اور دوسرے پر ہاتھ رکھ کر قوم کے گناہ اس میں انڈھیل کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا، تاکہ قوم کا کفارہ دیا جا سکے، قوم کے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ اور یہ عمل ہر سال دہرایا جاتا تھا تاکہ انسانوں کی گناہوں کی معافی ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ سلسلہ عارضی تھا، چونکہ بائبل مقدس میں درج ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہر سال یروشلم شہر میں خدا کے گھر میں داخل ہوں، وہاں پر جا کر اپنے خاندان سمیت خدا کے حضور قربانیاں گزرانے۔ اور 30 سال سے بڑی عمر کا یہودی جو تھا اس پر لازم ہوتا تھا کہ وہ ہر حال میں خداوند کے حضور جائے اور وہاں پر جا کر قربانیاں گزرانے۔ وہیں سے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رسومات کا آغاز کیا، لیکن اگر بائبل مقدس پر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ بات شروع سے تھی اور اسی رسم کو آگے لے جایا جاتا رہا۔ جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوتی تھی یا گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کی تاریخ میں
سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کوڑی شفا پاتا تو اس کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ 2 جانور لیتا، چلتے پانی کے پاس جا کر وہ ایک کو ذبح کر کے نیچے رکھتا، ایک کو نیچے رکھتا، دوسرے کو ذبح کرتا، اس کا خون اس کے اوپر پڑتا اور اس کو اڑا دیا جاتا کہ یہ کفارے کی قربانی خدا کے حضور پیش کر دی گئی۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ جب ہم پرانے عہد نامے پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر جو کفارہ تھا وہ عارضی تھا، وہاں پر کفارہ جو ادا کیا جاتا تھا وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا تھا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ جو شریعت میں انصاف کے تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا، چونکہ یہ انصاف نہیں کہ انسان گناہ کرے اور جانور کو اس کی خاطر ذبح کر دیا جائے۔ انسان کے خاطر انسان کے کفارے کی ضرورت تھی، انسان کے گناہوں کے بدلے انسان کو مرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اس انسان کو جس کی زندگی میں کسی طرح سے کوئی گناہ نہ ہو، جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، جو گناہ سے مبرہ ہو، جو گناہ سے خالی ہو۔ اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ زمین پر اگر گناہ کے بغیر کوئی زندگی بسر کر کے گیا تو وہ میرا اور آپ سب کا یسوع مسیح ہے جس نے گناہ کے بغیر زندگی بسر کی۔ نہ صرف اس نے گناہ کے بغیر زندگی بسر کی بلکہ گناہگار انسانوں کا کفارہ دیا، خدا کے اس منصوبے کو پورا کیا جسے کوئی کر نہ سکا۔ لاکھوں انبیاء آئے، مرسلین آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، قانون آئے، لیکن کوئی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکا کہ گناہ گر انسان کے بدلے کوئی کلی طور پر گناہوں کی معافی کا راستہ نکال سکے۔ اور خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ، وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے۔ اسی لیے بیان ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا اور اس نے یسوع مسیح کو آتے ہی دیکھا اور کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہانوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے جو آیا اسی لیے ہے کہ جہانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع مسیح نے 3 سال زمین پر خدمت کی۔ یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کیا جو عام انسان نہیں کر سکتا، چونکہ وہ خدا میں سے نکلا تھا، وہ باپ میں سے مولود ہوا تھا، اور وہ جوہر جو خدا باپ میں تھا وہی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں تھا۔ اسی لیے اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونے کو دے دی۔ اور جب ہم ان دنوں یسوع مسیح کی صلیبی موت پر غور کر رہے ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جب یسوع مسیح کو جمعرات کی رات پکڑوایا گیا تو اسے عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ جمعے کی صبح عدالتوں میں وہ جب جا رہا تھا تو جہاں پر بھی گیا اس کے بارے میں انصاف کرنے والوں کی رائے جو تھی وہ فرق طرح سے تھی۔ سب سے پہلے اسے صدر عدالت میں پیش کیا گیا جو یہودی بزرگوں کی عدالت تھی۔ وہاں پر الزام لگایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یہ کیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا۔ یسوع مسیح خاموش رہا، ان کے کہنے پر کہہ دیا کہ تم خود ہی کہتے۔ اسے وہاں سے پنطوس پلاطوس کے پاس لے جایا گیا اور پلاطوس نے یسوع مسیح کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہوگا کہ اس نے یہ سوچا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے میں یسوع مسیح کو کوڑے لگواتا ہوں اور اسے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ راضی ہو جائیں، لیکن لوگ نہ مانے۔ اس نے دوسرا راستہ نکالا کہ یہ گلیلی ہے، اسے ہیرودیس کے پاس لے جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کرے گا تاکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ دینا پڑے۔
ہیرودیس کے پاس جب یسوع مسیح کو لے جایا گیا تو ہیرودیس کا رد عمل کیا تھا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہیرودیس یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، وہ اس کے معجزات دیکھنے کا مشتاق تھا، اس نے یسوع مسیح کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یسوع مسیح یہاں پر آئے گا اور میں اس کا کوئی معجزہ دیکھوں گا۔ لیکن یسوع مسیح ساری کاروائی میں بالکل خاموش رہا، اسی طرح سے جس طرح سے خدا کے بندے بزرگ یسایہ نے فرمایا 53ویں باب میں کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح ان کے سامنے خاموش رہا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پاور نہ تھی، اس کے پاس اختیار نہ تھا، بے شک وہ خاموش تھا، لیکن قدرت اور اختیار سے خالی نہ تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے جب اسے پکڑنے کے لیے آئے، ایک نوکر نے یسوع مسیح کو پکڑنا چاہا، یسوع مسیح کے شاگرد نے اس کا کان کاٹ دیا، یسوع مسیح نے پکڑا اور وہیں پر دوبارہ سے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے لیکن قدرت اور اختیار سے خالی نہیں، بلکہ پاورفل ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو اس نے پروو کیا۔ ہیرودیس اس کا معجزہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے کچھ نہ کیا تو پھر اپنا چوگا اسے پہنایا، اسے سزا دی اور پھر اسے واپس پلاطوس کے پاس بھیج دی۔ وہ پلاطوس جو پہلے اپنی جان چھڑوا رہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ دینا پڑے، وہ پلاطوس جس کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ میں نے اس شخص کے بارے میں خواب دیکھا ہے، سو اس کے بارے میں کسی طرح سے کوئی فیصلہ نہ کرنا، وہ پہلے بھی نہیں چاہتا تھا، اور دوسری دفعہ جب یسوع مسیح کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس وقت بھی وہ نہ چاہتا تھا کہ میں یسوع مسیح کو سزا دوں۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی عقل سے مسیح کو چھڑوانے کا ایک راستہ نکالا، اور راستہ کیا نکالا؟ کیا نکالا؟ یسوع مسیح کے مد مقابل ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جو بدنام زمانہ تھا، جو قاتل تھا، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا تھا، کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ یسوع مسیح نے اپنی ساری عمر نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کے خلاف تلوار اٹھائی، بلکہ یسوع مسیح نے اندھوں کو ٹھیک کیا، یسوع مسیح نے لنگڑوں کو چلتا کیا، یسوع مسیح نے مردوں کو ٹھیک کیا، یسوع مسیح نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا دیا، اس نے بنی نوع انسان کی بھلائی کی۔ یہ لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو چھڑوا لیں گے اور اس ڈاکو کو کہیں گے کہ اسے اندر کر دیا جائے۔ عید کے دستور کے مطابق اس نے اپنی طرف سے حل نکالا، لیکن جو وہ سوچ رہا تھا وہ نہ ہوا۔ لوگوں نے زور زور سے کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑا جائے اور یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا جائے، تاکہ وہ کام پورا ہو جو خدا کے منصوبے میں شامل تھا، جس کے لیے یسوع مسیح زمین پر آیا۔ اس نے 33 برس اس زمین پر گزارے۔ اس نے لوگوں کے سامنے جب یہ بات سنی تو ان کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور اعلانیہ کہا کہ میں اس بے گناہ کے خون سے بری ہوں، اس کا خون تمہاری گردنوں پر ہو۔ اس نے اپنے آپ کو اس معاملے سے پیچھے کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کو کوہ کلوری پر لے جایا گیا، جو قربانی کے لیے، مسیح کے کفارے کے لیے جگہ مقرر کی گئی تھی، اور اسے ہماری خاطر، ہمارے کفارے کے لیے ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کر دیا گیا۔ اب داہنے بھی ڈاکو، بائیں بھی ڈاکو، یسوع مسیح صلیب پر بھی بے اختیار نہ تھا۔ اس نے صلیب پر بھی ڈاکو سے کہا
کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح صلیب پر اختیار رکھتے تھے، وہ بے بس نہ تھے، لاچار نہ تھے، تکلیف میں ضرور تھے لیکن اختیار سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح فردوس کا مالک ہے۔ بے شک زمین پر اس نے دکھ سہے، زمین پر اس نے تکلیفیں سہی، لیکن جب خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے اس قدر بلند کیا، اس قدر سر بلند کیا کہ اپنی دہنی طرف بٹھا لیا، تاکہ جو گھٹنا یسوع مسیح کے سامنے جھکے فقط نجات وہی پائے، نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگر نجات کوئی پائے گا تو صرف یسوع مسیح کے سامنے جھکنے والا، کسی دوسرے کے لیے نجات نہیں۔ یسوع مسیح نے کفارہ دیا، یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کی نجات کا انتظام کیا، اور صلیب پر ڈاکوؤں کے درمیان اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ ڈاکوؤں کے درمیان اسے اس لیے لٹکایا گیا تاکہ اسے بھی پروو کیا جا سکے کہ جس طرح دائیں اور بائیں ڈاکو ہیں، گناہگار ہیں، اسی طرح یسوع مسیح بھی ہے۔ حقیقت میں زمین پر اگر کوئی گناہ کے بغیر زندگی بسر کر کے گیا تو صرف یسوع مسیح کر کے گیا، لیکن ڈاکوؤں کے درمیان اس لیے اسے لٹکایا گیا کہ وہ گناہگار کہلائے۔ بے شک اس کی زندگی میں گناہ نہ تھا، لیکن ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، لعنتی موت مرا، چونکہ جو صلیب پہ ہوا وہ لعنتی کہلایا، اور یسوع مسیح ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لیتا اور ہمیں ایماندار ہونے کا حق بخش دیا، ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا۔ چونکہ جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ میں راست باز ہوں۔ ہم اپنے خود کردہ کاموں سے راست باز نہیں ٹھہرتے، بلکہ یسوع مسیح کے کفارے کی بدولت، یسوع مسیح کی قربانی کی بدولت، یسوع مسیح کے دکھوں کی بدولت ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم راست باز کہلاتے ہیں کیونکہ راست بازی کا لبادہ ہم پر اوڑھ دیا گیا۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں راست باز کر دیا، اس لیے ہمارے ناموں کے ساتھ مسیح لکھا جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اسی نام کی بدولت ہم راست باز کہلاتے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث کہلاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف جس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر، جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا، جو انسان کے بدلے انسان کا خون تھا، اور اس انسان کا جو گناہ سے مبرہ تھا، وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ خدا کے حضور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ وہ کفارہ جو ناممکن تھا اور دنیا میں کوئی دوسرا دے نہ سکا، خدا نے آخر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیج دیا، جو خدا میں سے مولود ہوا، خدا میں سے نکلا، اور ایک ہی دفعہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، جس کے لیے کاہنوں کو حکم تھا کہ وہ لاکھ جتن کر کے وہاں پر جائیں، اور اگر کوئی غلط طرح سے جاتا تو اس کے لیے بیان ہے کہ خداوند اسے مار ڈالتا۔ ہارون کاہن کے 2 بیٹوں کو خدا نے مار دیا، اس لیے کہ انہوں نے اوپری آگ جو تھی وہ بخور دانوں میں بھری اور خدا برداشت نہ کر سکا، اور اپنے محبوب بندے ہارون کاہن کے دونوں بیٹوں کو خدا نے مار دیا۔
اور بزرگ موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہنا کہ بار بار نہ میرے حضور آیا کرے، چونکہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے خدا نے کہا کہ بار بار نہ آیا کرے، بلکہ گناہوں کے کفارے کے لیے خدا نے نیا راستہ نکال دیا، اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو پاک خون کے وسیلے سے پاک ترین مقام میں داخل ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اور جب یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں تو جمعے کے روز 3 بجے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ جو خدا اور انسان کے درمیان دوری تھی، خدا نے خود اسے ختم کر دیا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور انسانوں کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث کہنا شروع ہو گیا۔ یہ رتبہ، یہ شرف، یہ عزت دنیا میں خدا نے صرف ایمانداروں کو بخشی ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے، وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اور جب ہمارا کفارہ دے دیا گیا ہے، ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے، ہمیں خدا کے لے پالک ٹھہرا دیا گیا ہے، تو لازم ہے کہ اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کی پیروی میں گزارے، اسی راستے کو اختیار کریں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا۔ یسوع مسیح کی پیروی میں بڑھتے چلے جائیں، یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی میں رکھیں اور پروف کریں کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ ہمارا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے، ہماری خاطر یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا ہے، ہماری خاطر یسوع مسیح مصلوب ہو گیا ہے، ہماری خاطر یسوع مسیح دکھوں میں سے گزرا ہے، اور اس قدر کرم میں سے گزرا ہے کہ جب مسیح کی صلیبی موت پر غور کرتے ہیں تو ہر آنکھ بے اختیار آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں تو کوئی گناہ نہ تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، اس نے میرے اور آپ سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا۔ اب چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری قربانی دے دی گئی ہے، ہمیں مسیح کے وسیلے سے رہائی مل گئی ہے، ہمارا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نجات دہندہ یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا خداوند یسوع مسیح کا تھا، اسی راستے کو اختیار کریں جو یسوع مسیح کے لوگوں کا ہے۔ اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں، کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ راستہ جو زندگی کی طرف جاتا ہے وہ کھلا ہے یا سکڑا؟ سکڑا۔ وہ راستہ جو زندگی کی طرف جاتا ہے وہ سکڑا ہے، چونکہ اس پہ چلتے ہوئے بہت سی مشکلوں کو فیس کرنا پڑتا، لیکن وہ راستہ جو تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، جو دنیا داری کا ہے، وہاں پر بہت سے ساتھی بھی مل جاتے ہیں اور بہت سی سہولتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ ہم نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی زندگی پر دھیان دیں۔ اس نے ہماری خاطر جان دی ہے، اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، ہماری خاطر وہ اپنا ہی پاک خون لے کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے جانوروں بروں کی قربانیوں سے ہمیں چھٹکارا دے کر خود ہی پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیا۔ راست باز ہونے کا ثبوت ہے، ثابت کریں، پروف کریں کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں بستا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا منفرد ہونا چاہیے دوسروں سے، جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح اس زمین پر 33 سال دوسروں سے منفرد گزار کر گیا۔ اس نے دکھ اٹھا لیے لیکن زبان تک نہ کھولی، اس نے تکلیفیں سہ لی لیکن ہماری خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب ہمیں یسوع مسیح کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کی تعلیمات کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اگر مسیح کی خاطر دکھوں کو بھی فیس کرنا پڑے
تو ایمان سے متزلزل نہ ہو۔ چونکہ موجودہ دور میں ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ایمان پر حملے کیے جاتے ہیں، ایمان پر حملے کیے جاتے ہیں، برگلایا جاتا ہے، ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے ان کو ایمان سے ہٹا کر دوسرے راستوں پر ڈالا جا سکے۔ آج خدا کے حضور یسوع مسیح کے کفارے کو سامنے رکھتے ہوئے عہد کرے، ہر جوان، ہر بیٹی، ہر بزرگ سر تن سے جدا ہو جائے، جان چلی جائے لیکن ایمان کبھی نہ جائے، اپنے آپ کو یسوع مسیح کی خاطر دکھوں میں سے گزرنے کے لیے تیار کریں، جان دینے تک وفادار رہ کر زندگی کا تاج پائیں۔ کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے، نہ حالات، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ دنیا کی مصیبتیں۔ یسوع مسیح میں جئیں اور یسوع مسیح میں مریں، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے اور ہم اس کے کفارے کی قدر کریں، ہم اس کی قربانی کی قدر کریں اور ایسی زندگی بسر کریں جس میں یسوع مسیح دکھائی دے، ویسا مزاج رکھیں جیسے خداوند یسوع مسیح کا تھا، تاکہ ہم ایماندار ہونے کا حق ادا کر سکیں، پروو کر سکیں کہ ہمارا کفارہ دیا گیا ہے اور ہم اس کفارے کی قدر کر رہے ہیں، ہم اس کفارے کی بے قدری نہیں کر رہے، اس کفارے کا اثر ہماری زندگیوں میں دکھائی دینا چاہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔